قیام جنت۔ منصب خلافت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو مزید اعزاز سے اس طرح نوازا کہ انہیں اور ان کی زوجہ حوا کو جنت میں ٹھہرنے اور ہر شے سے مستفید ہونے کی اجازت دی گئی، اور ایک مخصوص درخت کا پھل کھانے اور اس کے قریب تک جانے کی ممانعت کر دی گئی۔ حکم عدولی کی صورت میں یہ سزا بتائی گئی کہ ایسا کرو گے تو ظالم و سرکش قرار پاؤ گے۔ اصل مقصد ان کے رجحانات کی آزمائش تھی اور انہیں شیطان کی پیروی اور خدا کی نافرمانی کے نتائج سے آگاہ کرنا مقصود تھا۔ یہ بحث غیر ضروری ہے کہ ایک درخت کھجور کا تھا یا گندم کا۔ ظاہر ہے کہ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے کوئی معروف درخت تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے۔ اس بارے میں قرآن و حدیث خاموش۔ ابلیس کا ورگلانا۔ ابلیس لائن پہلے ہی موقع کی طاق میں اس خاکی مخلوق کو اس کے موجودہ اعزاز سے محروم کرنے کے درپے تھا تاکہ اپنی ذلت اور رسوائی کا انتقام لے سکے۔ چنانچہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے درخت کے متعلق عجیب و غریب باتیں گھڑی۔ قرآن مجید نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اے آدم، میں تجھ کو ایک ایسا درخت بتلاتا ہوں جس کے کھانے سے تو ہمیشہ زندہ رہے گا، تو ہمیشہ کی سلطنت مل جائے گی۔ ایک اور مقام پر آتا ہے، اور تمہارے رب نے جو اس کے کھانے سے منع کیا ہے تو صرف اس غرض سے کہ تم فرشتہ نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہو، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں تمہاری بھلائی کر رہا ہوں۔ اس ہمدردانہ رویے اور جھوٹی قسموں سے ابلیس اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت آدم سادگی سے اس فریم میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا۔ اس کے کھاتے ہی اس کا اثر یہ ہوا کہ آدم و حوا بہرانہ ہو گئے اور شرم کے مارے درختوں کے پتے چمٹانے لگے۔ اس حکم عدولی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچے اترنے کا حکم ہوا، یعنی انہیں جنت کی پر راحت زندگی سے نکال کر دنیا کے غمکدہ میں اتار دیا گیا۔ انہیں عرضی زندگی کا ہلکا سا خاکہ بھی بتایا گیا کہ تم دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھو گے اور تمہاری نسل مکمل امن و امان سے نہ رہ سکے گی، اور مزید یہ کہا کہ دنیا میں تمہارا قیام مختصر اور ایک مقررہ معیاد کے لیے ہوگا، اس کے بعد پھر تمہیں اپنے اصل مقام کی طرف لوٹنا ہوگا۔ لہذا اس عارضی اور مختصر زندگی میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر کرنا۔ اگر تم نے شیطان کی پیروی کی اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے تو جس طرح آغاز میں جنت سے خارج کر دیے گئے تھے، اس طرح دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں بھی دائمی محرومی تمہارے حصے میں آئے گی۔ ندامت و انابت۔ اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام نے نہ تو فرشتوں کی طرح استفسار کیا اور نہ ہی ابلیس کی مثل تکبر کا مظاہرہ کیا، بلکہ شدید ندامت کے ساتھ اپنی لغزش کا اعتراف کیا، اور بشری تقاضا کے تحت ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اسے اس بھول پر بخشش کے لیے دعا کرے، لیکن انہیں وہ کلمات نہ ملتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے یہ کلمات انہیں سکھا دیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو دعا کا وسیلہ بنایا۔ خدائے رحیم کو رحم آیا۔ بارگاہ ایسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور ان کی خطا معاف کر دی گئی، لیکن فی الفور جنت میں جانے کی اجازت نہ دی، بلکہ دنیا ہی میں رہنے کا جو حکم صادر فرمایا تھا اس کو قائم رکھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے میں اور بھی کئی حکمتیں علم خداوندی میں تھی۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اب تم جنت سے نکل کر زمین پر ایک مقررہ مدت تک خلافت الہیہ کے قیام کا حق ادا کرو۔ نیز اولاد آدم کی نجات کا قاعدہ کلیہ یہ بتایا کہ تمہارے پاس وقتاً فوقتاً میری طرف سے رہنمائی پہنچتی رہے گی۔ جو نیک بندے میری اس ہدایت کا اتباع کریں گے، انبیاء کی رہنمائی میں زندگی گزاریں گے، انہیں نہ تو اپنی گزشتہ زندگی پر حزن و ملال ہوگا اور نہ ہی آئندہ زندگی میں تکالیف کا خوف ہوگا، لیکن شیطان کے پیر جو میرے ہدایت سے روگردانی کریں گے اور میرے انبیاء کی تعلیمات کی نافرمانی کریں گے، وہ اس دنیا میں بھی خسارے اور گھاٹے میں رہیں گے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخی ہوں گے، اور وہاں سے نکلنے کی ان کے لیے کوئی تدبیر نہیں ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔